بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں بعض وجوہات کے تحت انفلیشن یعنی افراط زر بہت بڑھ گئی ہے۔ افراط زر کے بڑھنے کی وجہ سے جو امیر تھے وہ متوسط طبقے میں شمار ہونے لگے ہیں، اور جو متوسط طبقے کے لوگ تھے وہ غریب بن گئے ہیں، اور جو غریب تھے وہ غریب تر بن گئے ہیں۔ گویا پاکستان میں جو غربت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ پاورٹی لائن سے پہلے ہی 50% لوگ نیچے زندگی گزار رہے تھے، اور اب ہماری جو پاورٹی لائن یعنی خط غربت ہے اس سے نیچے تو نہ جانے کتنے % مزید لوگ جا چکے ہیں۔ اس کا بدیہی طور پر ایک نتیجہ نکلنا تھا، اور وہ نکلا ہے کہ جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بھی دندنا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جرائم پیشہ نہیں تھے لیکن بہت زیادہ غریب ہو جانے کی وجہ سے اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے وہ بھی چوریاں کرنے اور جرم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی بھی علاقے میں جائیں، نیم شہری علاقوں میں جائیں، وہاں پہ آپ کو اس طرح کی صورتحال پتہ چلے گی۔ لوگ بتائیں گے کہ ایسا ہوا، چوریاں بڑھ گئی ہیں، ڈکیتیاں بن گئی ہیں، اور موبائل چھیننے اور پرس چھیننے کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار فرمایا تھا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جو غربت ہے، فقیری ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ تو یعنی مالی طور پر جب لوگ پسماندہ ہو جاتے ہیں تو اتنے بھی وہ زیادہ پسماندہ ہو سکتے ہیں کہ وہ دین تک کو چھوڑ دیں بھوک کی وجہ سے۔ اس لیے جب لوگ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو یہ جو اخلاقی جو قدریں ہیں یہ تو بہرحال لوگ چھوڑ دیں گے غربت کی وجہ سے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل تو ظاہر حکومت نے وہ شروع کیا ہوا ہے، آٹا سستا دے دو، پیٹرول سستا دے دو، وہ اچھا ہے، لیکن ایک ہمارے بزرگوں نے حل ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ داتا صاحب نے لنگر لگایا، اور وہ لنگر آج لگ بھگ 1000 سال ہونے کو ہے کہ وہ چل رہا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے لنگر چلایا، صدیاں گزر گئیں لیکن وہ لنگر چل رہا ہے، اور اسی طرح دیگر بے شمار بزرگوں نے، بری امام پاک نے لنگر چلایا، اور وہ لنگر آج تک چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لنگر زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہماری جتنی بھی NGOs ہیں یا جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق غریبوں کو کھانے کھلائیں، بے روزگاروں کو کھانا کھلائیں، مفلوق الحال لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ بڑا ثواب کا کام ہے۔ حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ حکومت اس سلسلے میں سستی روٹی دے سکتی ہے اور سستی دال دے سکتی ہے۔ حکومت نے، پنجاب حکومت نے ایک دور میں سستی روٹی چلائی تھی، مجھے یاد ہے، وہی فارمولہ دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں بھی سستی روٹی تھی، آج بھی سستی روٹی شروع کی جا سکتی ہے۔ اس دور میں اس سلسلے میں کچھ بعد میں الزامات بھی لگے تھے کرپشن کے، کہ بعض تندور والوں نے تھوڑی روٹیاں دیں لوگوں کو اور آٹا زیادہ ایشو کرایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے کو سائنٹیفک طریقے سے حل کر سکتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے جو تندوروں والے سستی روٹی دینے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ حکومت ایک معاہدہ کرے۔ یہ دنوں میں ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، آج کل تو الیکٹرانک دور ہے، لیکن معاہدے کی بنیاد یہ ہو کہ جی آپ 10 روپے کی روٹی دیں گے، نمبر 1، اور یوٹیلٹی سٹور پہ جو فل پرائس پہ آٹا مل رہا ہے وہ آپ خریدیں گے۔ یوٹیلٹی سٹور کی جو پرائس ہوگی اس سے آٹا خریدیں اور 10 روپے کی روٹی بیچیں، اور اس میں جو کاسٹ بنتی ہے اس کی اور پلس اس کا جو جائز پروفٹ ہوتا ہے ان سب کو لگا کے تو فرض کیا کہ جتنے بھی پیسے بنتے ہیں 20 روپے بنتے ہیں، یعنی آٹے کی قیمت پلس گیس کی قیمت پلس مزدوری کی قیمت پلس منافع، یہ سارا جمع کریں تو فرض کیا 20 روپے بنتے ہیں، تو حکومت اس دکاندار کو یا اس نان بائی کو 20 روپے دے، لیکن عوام کے لیے اعلان ہو کہ وہ 10 روپے کی روٹی جا کے خرید لے۔ اب اس میں کرپشن کو کیسے روکنا ہے؟ اس مقصد کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایک اپلیکیشن بنائے، جس اپلیکیشن کے تحت عوام جو ہے وہ روٹیاں خرید سکے، اور نان بائی جو رجسٹرڈ ہوں گورنمنٹ کے ساتھ وہ روٹیاں بیچ سکے اور سستی روٹیاں بیچ سکے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی جیو فینسنگ کی جائے، میں نے روٹی خریدنی ہے تو میں نان بائی کے پاس جاؤں تو پھر میرا جنریٹ ہو کوڈ، اگر نان بائی کی دکان پر نہیں جاتا تو میرا روٹی خریدنے کا کوڈ جنریٹ نہ ہو۔
اگرچہ میں ریکویسٹ ڈالوں کہ 10 روٹیاں لینی ہیں وہ نہ ہو. پھر نادرا کے ساتھ میرا ڈیٹا کنیکٹ ہو. نادرا میں پتا ہے کہ میری فیملی میں 5 بندے ہیں تو 5 بندوں کو ایک وقت میں 10 روٹیاں چاہیے, تو 10 روٹیوں تک کی میری جو ریکویسٹ ہے وہ مانی جائے. نہایت 12 کی 10% اس میں چلو کنسیشن دے دی جائے یا 20%, کبھی کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو 12 روٹیاں میں خرید سکوں. اس سے زیادہ اگر میں روٹیاں خریدوں تو پھر وہ مجھ کوڈ جنریٹ نہ ہو, اور کوڈ جنریٹ ہو وہ کوڈ میں نان بھائی کو دوں گا تو نان بھائی مجھے روٹیاں دے دے اور جو سبسڈائز ریٹ ہے اس سے مجھ سے وصولی کر لے. اور نان بھائی جب اس کو اوکے کر دے گا تو ہمارے نادرا ہیڈ کوارٹر میں یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ آٹومیٹیکلی سگنل چلا جائے گا کہ فلاں نان بھائی نے اتنی روٹیاں سستی دے دی ہیں. تو اس سے فائدہ کہ یہ ہوگا کہ کرپشن زیرو ہو جائے گی, کیونکہ ہر ایک آدمی جو خریدے گا روٹی صرف اسی کو ملے گی, اور اس کو جو روٹی ملے گی وہ کچھ پیسے خود دے گا اور کچھ نان بھائی سے کنسیشن ملے گی جو گورنمنٹ دے دے گی. تو اس طریقے سے کرپشن بھی زیرو ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف بھی مل جائے گا. بلکہ اگر ہم ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہم ساتھ سستی دال بھی شروع کر دیں کہ جی 20 روپے کی دال کی پلیٹ بھی ملے گی, تو اگر کوئی آدمی 2 یا 3 دال کی پلیٹیں بھی ساتھ لینا چاہے تو وہ سستی اسے مل جائے, اور نان بھائی والے کو اسی فارمولے کے تحت اس کے پیسے بھی کریڈٹ ہو جائیں. ہر روز اگر نان بھائی کو شام کو دکان بند کرنے سے پہلے یا دکان بند کرنے کے بعد وہ سارے پیسے کریڈٹ ہو جائیں, ایزی پیسہ کے ذریعے یا جس بھی آسان طریقے سے اسے وہ پیسے مل جائیں, اس کے بینک میں کریڈٹ ہو جائیں, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کرپشن زیرو ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. اصل جو ضرورت ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی ہے اور جو کرپشن ہے اسے زیرو کرنے کی ہے. اگر ہم کرپشن زیرو کر کے عوام کو ریلیف دیں تو آج بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پھلے پھولے اور برکات آ جائیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.